الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، میں نے بس 10-12 منٹ گفتگو کرنی ہے، نہ آپ زیادہ طویل گفتگو کے متقاضی ہیں اور نہ میرا مزاج گفتگو کرنے کا ہے. چونکہ یہ محفل اور مجلس امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے جشن ولادت کے اعتبار سے منعقد کی گئی ہے، اور جشن مولود کعبہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کے دن ہوئی. ایک حدیث پاک سنی اور میں نے 2 مستند واقعات بیان کر کے اپنی گفتگو کلوز کر دینی ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور قبیلہ عبد العزیٰ کے کچھ لوگ کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حاملہ تھیں اچانک تشریف لائیں، اور ان کے حمل کو 9 ماہ گزر چکے تھے. جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو، جو عورتوں کو درد ذہ ہوتا ہے ولادت کے وقت، وہ محسوس ہوا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں کہ پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر اور جو تو نے کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی گفتگو پر ان کی تصدیق کرتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں کہ انہوں نے کعبہ بنایا، اور تجھے اس کا واسطہ کہ اس نے اس کعبہ کی تعمیر کی، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے. میں قسم دیتی ہوں کہ اس کی ولادت میں تو آسانی فرما. تو حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس وقت کعبے کی دیوار پھٹی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ میں داخل ہو گئی. پھر دیوار آپس میں مل گئی. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے ہوئے اور ہم نے کوشش کی کہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ تھا اس پر تالا لگا ہوا تھا، اس تالے کو کھولیں اور کھول کر اندر داخل ہوں، مگر چابی ہونے کے باوجود وہ تالا ہم نہ کھول سکے. تو ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ مشیت ایزدی کے تحت ہوا ہے، اللہ کی رضا کے تحت ہوا ہے. 4 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد
رضی اللہ تعالی عنہ اس کعبہ کا جو وہ دیواریں تھیں ان کے اندر رہیں، اس کمرے کے اندر رہیں بیت اللہ شریف کا جو تھا، اور چوتھے دن باہر آئیں اور فرمایا مجھے پہلے والی خواتین پر برتری حاصل ہے، کیونکہ حضرت آسیہ جو مزاحم کی بیٹی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتی تھیں، مگر ایسی جگہ پر عبادت کرتی تھیں جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا، اور یہ تو مجبوری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم، انہوں نے کھجور کے خوش درخت کو ہلایا اور اس سے تازہ کھجوریں گریں اور انہوں نے کھائیں، مگر میں جب خانہ کعبہ کے اندر تھی تو مجھے آسمان سے میوہ جات اور جنتی پھل اتارے گئے، جو 4 دن تک میں ان خورد و نوش کرتی رہی۔ مگر فرماتی ہیں جب میں نے کعبے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی، فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا، کیونکہ اس کا رتبہ بلند ہے اور میں نے اپنے نام پر اس کا نام علی رکھا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرے گا، خانہ کعبہ کی چھت پر آذان دے گا اور میری تقدیس بیان کرے گا۔ یہ ایک طویل حدیث حضرت مولا کائنات کی ولادت باسعادت سے متعلق ہے۔ میں اس پر 2-3 باتیں بس ولادت پر ہی میں نے کرنی اور گفتگو کلوز کر دینی ہے۔ حدیث میں نے پڑھ دی۔ مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی 3 دن تک آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور مولا کائنات کی پہلی نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑی۔ یہ ولادت کے ساتھ ہی مولا کائنات کا مقام ولایت تھا کہ انہوں نے نگاہ ولایت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، یعنی 3 دن تک ولادت کے ساتھ ہی 3 دن تک نگاہ ولایت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر رہے، اور جب تک میرے آقا تشریف نہیں لائے تب تک آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اسی حدیث سے میں نے 2-3 باتیں نکالنی ہیں کہ جنہوں نے 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کے کسی شخص کا چہرہ نہیں دیکھا، آنکھ کھولی، ولادت ہوئی، ماں کے بطن سے باہر آئے تو آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ کعبے پر بھی نہیں ڈالی بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالی، تو پھر انہیں یہ مقام حاصل کیوں نہ ہو کہ میرے آقا فرمائے النظر الی وجہ علی عبادت۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت اس لیے عبادت ہے کہ علی نے پیدا ہوتی پہلی نگاہ سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی تھی۔ بس بیٹھو یار، میں ان مجمع ترجیہ پہ آیا کہ مولا علی کا تکنا اس لیے عبادت ہے کہ انہوں نے پہلی نگاہ ولادت کے بعد آقا کے چہرے پر ڈالی، اور پھر 1 سال کی عمر سے لے کر تا دم آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال تک میں وثوق کے ساتھ بات کہنے لگا ہوں، مولا کائنات حضور کی تربیت میں رہے۔ 1 سال کا بچہ نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑیں کہ مولا کائنات نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا اور کتنی عمر میں کلمہ پڑھا، یہ باتیں قرین قیاس ہی نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے کہ 1 سال کی عمر میں ایک شخصیت کو آغوش رحمت نصیب ہوئی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود نصیب ہوئی ہو، میرے آقا نے بولنا سکھایا ہو، میرے آقا نے چلنا سکھایا ہو، آقا نے جن کی تربیت کی ہو، تو بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب پہلی بار مولا کائنات کی زبان مقدس پر رب کائنات کا نام مولا کائنات کو سکھایا ہوگا، اور مولا کائنات نے حضور کے سکھانے پر پہلی بار رب کا نام لیا ہوگا، یار شرک کا تو یہاں شائبہ ہی نہیں رہتا۔ یہ ساری باتیں بعید از قیاس ہیں، میرا ذہن نہیں مانتا۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے کہنے پر خدا کو مانا اور خدا کا ذکر کیا، اور میرے آقا نے رب کا نام مولا کائنات کی زبان مقدس پر خود جاری فرمایا، یہ ان کو مسلمان اور مومن ہونے کی مباعث جو ہیں یہ لغو ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنی سال کی عمر میں اسلام کا اعلان کیا تھا، اسلام کا اعلان کیا تھا، وہ تو امام المومنین ہیں، امام المتقین ہیں۔ اور پھر مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں آپ تصورات کی دنیا میں ذرا سوچیں، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، جن کی تربیت میرے آقا نے کی ہو، ان کی عظمت اور شان کا ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ایک دو حدیث میں عرض کر کے اپنی گفتگو کلوز کر لوں گا۔ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ہستی ہے، میں اب اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی شان میں جو احادیث میری نظر سے گزری ہیں ان کی تعداد کم از کم 5000 ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے کسی صحابی کی شان میں اتنی احادیث نہیں پڑھی نہیں سنی جتنی مولا کائنات کی شان میں سنی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات، صرف مولا کائنات کی شان میں جو کچھ قرآن سے میں نے سمجھا، قرآن کی 300 آیات میں نے مولا کائنات کی شان میں دیکھی ہیں۔ اور ان کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجمع صحابہ میں جلوہ گر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جن کا نام حضرت ابو درداء ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو درداء، میں تجھے آج ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو دنیا میں بھی تیرے کام آئے، قبر میں بھی تیرے کام آئے، اور حشر میں بھی تیرے کام آئے۔ یہ میرے آقا صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ تو میرے جیسا کوئی شخص اگر کہے کہ یار میں تینوں ایک گل دساں تیری بڑے کام آئے گی، تو وہ بندہ کتنا توجہ نال سنے گا؟ چاہے جائے کہ امام الانبیاء صحابہ سے فرمائیں کہ تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، دنیا و آخرت میں کام آئے۔ حضرت ابو درداء کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی بات ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ابو درداء حب علی، علی سے پیار کر، یہ تجھے دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اور یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، مولا کائنات حاضر ہوئے، تو میرے آقا نے مولا کائنات کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ مولا کائنات نے جب آقا کا چہرہ متبسم دیکھا تو آپ ہی مسکرا دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، آج تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو پہلے کبھی تجھے میں نے نہیں بتائی، تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو پہلے کبھی تجھے نہیں بتائی۔ تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی بات ہے جو آج تک آپ نے مجھے نہیں بتائی؟ تو
تو توجہ سے سنیے، میرے آقا نے فرمایا علی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اب حدیث کے اس جملے کی قدر کرنی ہے، بے قدری میری آپ نے نہیں کرنی. اگر توجہ سے نہ سنا تو حدیث کی بے قدری ہوگی. فرمایا اے علی اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے رب سے جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے وہ سب کچھ تیرے لیے مانگا سوائے نبوت کے. میں نے اپنے رب سے جو کچھ مانگا ہے اپنے لیے وہ تیرے لیے بھی مانگا. زندہ باد، کیا بات ہے. این بت بن کے نہ بہو تسی جس قسم دیا نعتاں سن دے جس قسم دے تسی سٹیج پسند کر دیو، میری طبیعت اس قسم دی نہیں ہے. واہ واہ، زندہ باد، کیا بات ہے. بہت خوب. سوائے نبوت کے. اور آقا رب سے مانگے اور رب عطا نہ کرے، اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اللہ تو اکبر. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب ذوالجلال نے سوائے نبوت کے جو کچھ میرے آقا کو عطا کیا وہ سب کچھ مولا کائنات کو. اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء حق کے اہل سنت. اب کوئی زیادہ حدیث آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں کہ میں کوئی گھنٹوں گفتگو کرتا رہوں. دیکھیں نا مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نماز سے لے کر جہاد تک، بلکہ کلمہ سے لے کر جہاد تک کوئی عمل جس کا آپ تذکرہ کریں وہ تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں ذکر علی نہ کیا علی حیدر. اللہ اللہ، بہت خوب قبلہ، بہت خوب. زندہ باد، بہت خوب. ایمان لانے اور اسلام لانے کی بات آئے تو مولا کائنات کا تذکرہ سب سے پہلے. بے شک. مولا علی وہ شخصیت ہیں. اگر آپ اہل تطہیر کی بات کریں تو مولا کائنات ان میں بھی شامل. آپ اہل مودت کی بات کریں جن کے لیے قرآن نے کہا تو ان میں مولا کائنات بھی شامل. آپ خلفائے راشدین کی بات کریں ان میں مولا کائنات شامل. آپ مہاجرین اولین کی بات کریں ان میں مولا کائنات شامل. آپ اصحاب بدر کی بات کریں ان میں مولا کائنات شامل. اصحاب احد کی بات کریں مولا کائنات شامل. اصحاب خندق کی بات کریں مولا کائنات شامل. اور مولا کائنات تو فاتح خیبر شکن ہیں، اللہ وہ تو ہے ہی ان کے حصے میں. آج کل یہ پی ایس ایل چل رہا ہے تو اس میں میچ میں وہ کیا کہتے ہیں مین آف دی میچ ہوتا ہے نا، جس نے 50 کر لی 100 میں سے 150 میں سے 200 میں سے وہ مین آف دی میچ. پتہ ہے بدر میں مین آف دی وار کون تھا؟ اللہ حیدر. کبھی مولوی کسی نے کنجوسی سے بتایا ہی نہیں. واہ واہ واہ، زندہ باد. بدر میں 70 کافر واصل جہنم ہوئے. 70 کفار واصل جہنم ہوئے. اور ایک روایت کے مطابق 37، ایک کے مطابق 35، ایک کے مطابق 33، اور جو سب سے کم روایت ہے اس کے مطابق 30 صرف مولا کائنات نے کافر واصل جہنم کیے. اللہ. اب 70 میں سے جو اکیلا 30 واصل جہنم کرے اور باقی 40 سارا لشکر کرے وہ مین آف دی وار نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت خوب قبلہ، بہت خوب. زندہ باد. اللہ اکبر. بہت خوب. سلامت رہیں. بہت خوب. اللہ اکبر. مولا کائنات وہ ہستی ہیں. بدر کا میدان سجا. آخری بات سنیں. کافر نعرہ لگانے لگے لنا العزا ولا عزا لکم. وہ اس بت کی پوجا کرتے تھے. میدان بدر میں جب کافر آئے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس عزا ہے. مسلمانوں تمہارے پاس کوئی عزا ہے؟ سارے صحابہ خاموش. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون کفار کو جواب دے گا؟ تو مولا کائنات اچھل پڑے. عرض کی یا رسول اللہ ان کا جواب میں ہی نہیں دیتا ہوں. اللہ. سبحان اللہ. لنا المولا ولا مولا لکم، اللہ مولا لا ولا مولا لکم.
وہ فرمایا تمہارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس ہمارا رب ہے، اللہ رب ہے، ہے اللہ، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات نے بدر میں نعرہ لگایا، وقت گزرتا رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر خطبہ حجت الوداع دیا، اور جب خطبہ دے لیا تو فرمایا صحابہ کیا میں تمہاری جانوں سے، میں سب سے تمہاری جانوں سے قریب نہیں ہوں، سب کی جانوں سے؟ صحابہ حیران ہوئے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن تو مکمل ہو چکا، پیغام الہی تو کمپلیٹ ہو گیا، اب حضور کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، فرمایا جس کا میں مولا اس کا نعرہ حیدری، نہ بے تکا نعرہ لا چھڑ تم اس گل۔ یہ جو حضور نے ہاتھ پکڑ کے مولا کائنات کا ہاتھ کھڑا کیا اور یہ نعرہ لگایا، تو مولا کائنات کا نعرہ ہاتھ اٹھا کر لگانا اور ذکر پر ہاتھ بلند کرنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور مولا کائنات کو مولا کائنات میرے آقا نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے نا رب کا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ بدر میں اگر علی نے رب کائنات کا اعلان کفار کے سامنے کیا کہ ہمارا مولا اللہ ہے، تو جب اسلام کمپلیٹ ہوا، خطبہ حجت الوداع ہو چکا، رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب علی نے میرا نعرہ لگایا تھا نا بدر میں، تو آج تو اس کا نعرہ لگا دے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آخری گل سن لو، گل ختم کریے، بس اتنی کافی ہے۔ جتنے بندے بیٹھے نے اتنے منٹ گن لو تو میری ڈھیر ہو گئی ہے۔ مولوی تو آدھے نے اتنے آزاد ہے، اتنے منٹ ہے، میں نے اتنا تو حق ہے جتنے بندے ہو میں نے اتنے منٹ کرن، اور نہیں ٹھیک بیٹھے ہو تسی، ٹھیک ہے۔ سنو بس آخری گل سنو، میں گل ختم کرن لگا، آخری گل سنو، گل ختم کرن لگا۔ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، میرے آقا نے مولا کائنات کو کسی جنگ پر بھیجا، صحابہ واپس آتے ہیں، جو صحابی آتا ہے آقا پوچھتے ہیں علی نہیں آیا، علی نہیں آیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بالآخر میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک بلند کیے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل مبارک کی جو سفیدی تھی وہ ہمیں نظر آنے لگی، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیًا۔ یہ میرے آقا کا علی سے پیار ہے، ترجمہ سنو گے لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ آقا نے فرمایا عرض کی مولا مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک علی کو نہ دیکھ لوں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیًا۔ میرے آقا مولا کائنات کے اس قدر منتظر تھے کہ فرمایا مولا مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک علی کو نہ دیکھ لوں۔ کہتے ہیں اے جٹکی جی گل سن لو، میں یہاں کوئی موازنہ نہیں کرنے لگا اور کمپیریزن نہیں کرنے لگا، ہر ایک کا مقام وراء الورا ہے۔ سفر ہجرت میں سیدنا صدیق اکبر کی قربانی بے مثال قربانی ہے۔ یہ پچھلا مہینہ آپ کے وصال کا گزرا ہے۔ میرے آقا کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سفر کیا، میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر کی کہ کندھوں پر سواری کی، مگر ایک بات سے مجھے دکھ ہوا۔ ایک بہت بڑا مولوی سی، وہ کہنے لگا سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پر اٹھایا ہے، ہم تو کمپیریزن کرتے ہی نہیں۔
کندھوں پر اٹھایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو کندھوں پر اٹھایا جب مولا کائنات نے کعبہ میں بت گرائے تھے. سنی ہوئی ہے نا گل؟ اچھا، وہ بات یہ کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر چونکہ بار نبوت اٹھا سکتے تھے اس لیے انہوں نے آقا کو اٹھا لیا، تو مولا کائنات بار نبوت نہیں اٹھا سکتے تھے اس لیے آقا نے انہیں اٹھا لیا. میں نے کہا تیری توجیہ اپنی جگہ، مجھے یہ بتا تجھے شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ وہ دراز گوش حضور کی سواری جس پر حضور اکثر سواری فرمایا کرتے تھے، وہ گدھا تو حضور کا بار نبوت اٹھا گیا اور مولا کائنات نہ اٹھا سکے. میں صحابہ کی بات نہیں کرنا چاہتا، اس دراز گوش نے تو بار نبوت اٹھا لیا اور تو نے علی کو بس اتنا مانا ہے کہ علی نہ اٹھا سکا. بات یہ نہیں، بات یہ ہے سچے دل سے سنیں. صحابہ کی ایک فہرست آپ کو ملے گی، انہوں نے میرے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا. انہوں نے صحابہ کی فہرست ملے گی جنہوں نے میرے آقا کو کندھوں پر اٹھایا ہوگا. مجھے بتائیے علی اور اس کے بیٹوں کے سوا نبی نے کسی کو کندھوں پر اٹھایا ہو؟ نہیں سمجھے، تساں قدر ہی کوئی نہیں کیتی گل دی. میں دس نہیں سکیا یا تسی قدر نہیں کیتی گل دی. یہ فہرست تو آپ کو صحابہ کی ملے گی کہ کئی صحابہ نے میرے آقا کو کندھوں پر اٹھایا، مگر بتائیے علی اور اس کے بیٹوں کے سوا میرے آقا نے کسی کو کندھوں پہ اٹھایا ہو؟ یہ مولا علی کی شان ہے کہ جنہیں میرے آقا اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. یہ علی کے شہزادوں کی شان ہے جنہیں میرے آقا اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں. علی کو میں مولا کائنات کیسے کہہ دوں؟ بڑا ہے نام علی، یہ کائنات چھوٹی ہے. وما علیہ الا البلاغ. چلو